السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ تمام حضرات کو۔ آج کولیسٹرول لیول کے سلسلے میں اہم معلومات فراہم کرنی ہیں۔ کولیسٹرول کا معاملہ یوزلی بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے، کھاتے پیتے لوگوں میں، جو کھاتے پیتے ہیں اور پھر ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ تو میں آج آپ کے لیے ایک معلوماتی اور ایک اہم ویڈیو شیئر کر رہا ہوں۔ آپ پلیز اس کو دیکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو شیئر کیجیے گا۔ تو کولیسٹرول جو ہے وہ ایک ایسا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جس کے لیے لوگ خاصے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ خاص طور پر جو بلڈ پریشر کا ایشو ہے وہ ہمیشہ کولیسٹرول لیول بڑھنے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں رہے تو بلڈ پریشر پھر دوسری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن موسٹلی جو ہے وہ بلڈ پریشر کی جو کاز ہے وہ ہائی کولیسٹرول لیول ہی ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے جس سے آپ اپنا کولیسٹرول لیول مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ اب کولیسٹرول لیول کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کڑھائی اور تلی ہوئی چیزیں اور زیادہ گوشت خوری اس کو ترک کریں، بہت زیادہ انڈوں کا استعمال اس کو ترک کریں، اور پراٹھا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں، پیزا ہے، بروسٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جنک فوڈ جتنا ہے وہ سارا سبب ہوتا ہے کولیسٹرول لیول کو بڑھانے کا۔ تو جنک فوڈ جو ہے اس کو اوائڈ کیجیے، اور متوازی غذا ہم کسے کہتے ہیں؟ متوازی غذا میں سبزیاں ہونی چاہیے، دالیں ہونی چاہیے، فش ہونی چاہیے، گوشت ہونا چاہیے، چکن ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ جب تک ہماری خوراک میں گوشت نہ ہو اور مکھن اور پراٹھے نہ ہوں، انڈے نہ ہوں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں، کمزوری ہو جائے گی۔ تو لہٰذا پلیز اس بات کو سمجھیے کہ آپ کی طاقت کے لیے صرف یہی چیزیں نہیں ہیں، جو نیچرل ویجیٹیبلز ہیں وہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ اس کو بوسٹ کرتی ہیں، اور دالیں ہیں، اور مختلف جو ذرائع سے جو خوراکیں ہوتی ہیں، ویجیٹیرین جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ کمپیریٹیولی جو ہے نا وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں گوشت خوروں سے۔ یہ جن کی ریچ ڈائٹ ہے وہ وزن بڑھ جاتا ہے تو پھر آدمی کی ایکٹیویٹی محدود ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو مینیج کریں، یعنی ڈائٹ میں بہت زیادہ یعنی گوشت کا کھانا اور ملائی کا استعمال کرنا اور یہ ساری چیزیں اس کو ترک کریں۔ اب کولیسٹرول کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں؟ تو کولیسٹرول کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبح مارننگ میں آپ واک کریں۔ اب واک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم 8 گھنٹے 6 گھنٹے کا معدہ آپ کا مکمل خالی ہونا چاہیے، اور جب آپ واک کے لیے جائیں تو آپ پانی نہ پئیں، اور جب آپ واک کر کے واپس آ جائیں تو آپ آدھا گھنٹے تک پانی استعمال نہ کریں۔ یہ آپ کے لیے ضروری ہے، ورنہ پھر آپ کو واک کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ آتے ہی پانی پی لیں گے یا آپ واک کرتے ہوئے پانی پئیں گے تو جو کیلوریز آپ کنزیوم کر رہے ہیں، اگر آپ واک کرنے کے بعد یعنی 30 منٹ سے پہلے اگر آپ پانی کا ایک گھونٹ بھی پئیں گے تو وہ جتنی کیلوریز آپ نے واک کر کے کنزیوم کی ہیں وہ ایک گھونٹ پانی سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھیے کہ واک کا طریقہ کیا ہے، یعنی یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ آتے ہی پانی پی لیں یا پانی پی کر جائیں، نو، بالکل نہیں۔ آپ خالی پیٹ جائیں پھر آپ واک کریں۔ دوسری بات، جن کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو وہ سب جانتے ہیں کہ پراٹھا نہیں کھانا چاہیے، تو وہ نہ کھائیں۔
ان کے لیے انڈا جو ہے وہ منع ہے، اس کو نہ کھائیں۔ اور اگر آپ ڈائبٹک ہیں اور آپ کا کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہے، اور اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ناشتہ چھوڑ کے صبح مکمل فروٹ کا ناشتہ کریں، اگر آپ ہیلدی اور صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیٹ بھر کے فروٹ کھائیں، اور خالی پیٹ چائے یا دودھ پتی کا کثرت سے استعمال وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوپہر کو بھی کھانے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گھی وغیرہ اور روغن بہت زیادہ ہوتا ہے، جو کوئی دیسی گھی ڈالتے ہیں، کوئی مکھن ڈال رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا اس کا زیادہ استعمال بہت زیادہ بے تحاشا کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے۔ یعنی اینیمل فوڈ جتنا ہے اور جتنا آئل گھی وغیرہ ہے، یہ سارا جو ہے وہ اس فساد کی جڑ ہے، اور جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں ان کو سب سے زیادہ نقصان اسی خوراک سے ہوتا ہے۔ اب جو حضرات ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ 130 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، 130-100 تک ان کا آئیڈیل ہے، اور وہ اس کو مینٹین رکھیں۔ اب اس کے لیے میں آپ کو تھوڑے سے ٹپس بتاؤں گا کہ آپ کولیسٹرول کو کس طرح سے مینٹین کریں گے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ ہمارے جسم کو، ہماری باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں یا ڈائبٹک ہوتے ہیں یا جن کا کولیسٹرول بڑا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے، یعنی اس باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرتے رہیں۔ تو اس کے لیے بڑا ایزی ہے کہ آپ کی خوراک میں کچھ چیزیں ایسی ہوں جو آٹومیٹیکلی روٹین میں آپ کے رہیں، اور وہ آپ کی باڈی ڈیٹاکسیفائی بھی ہوتی رہے۔ تو جب آپ دوپہر کو، میں کہہ رہا تھا دوپہر کے کھانے کا، جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ روغن ہٹا کے کھائیں اور شوربے والا کھائیں۔ آج کل ہمارے ہاں روٹین ہے نہیں، کچن ہمارے وہ فرائیڈ کھانے بن گئے ہیں، خواتین جو ہے وہ تلی ہوئی چیزوں سے ہٹ کر کوئی چیز بناتی نہیں۔ تو جو حضرات ہارٹ کے پیشنٹ ہیں یا کولیسٹرول کے ہیں تو ان کو بالکل یہ ترک کرانا ہوگا کہ آپ آئل جو ہے وہ منیمائز کریں، اینیمل پروڈکٹ منیمائز کریں، اور متوازی غذا لیں۔ دودھ اگر آپ لیں گے تو کریم ہٹا کر لیں گے آپ، اور اگر آپ سالن کوئی کھائیں گے تو آپ اوپر سے گھی ہٹا کے کھائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے اس کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن حضرات کا کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال کریں۔ اب سبز چائے کے اندر ادرک، پودینہ اور لیمن یہ ضرور ڈالیں۔ اگر آپ 3 چیزیں یہ ڈالتے ہیں، یعنی گرین ٹی میں دوپہر کے کھانے کے بعد اور رات کے کھانے کے بعد، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ان 3 چیزوں سے آپ کی باڈی ڈیٹاکسیفائی ہوگی، اور گرین ٹی آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کولیسٹرول لیول کو گھٹانے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے رات کا کھانا ہے، اور سیلڈ جو ہے وہ پتوں والی یا کچی سبزیوں کی سیلڈ جو ہے، اب ہم سیلڈ بناتے ہیں تو رشین سیلڈ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں طرح طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں، تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے لیے بہتر سیلڈ جو ہے نا وہ بہتر سیلڈ جو ہے نا آپ کو وہ ہے ویجیٹیبلز کی، اور وہ اس کو کھائیں۔ پتوں والی سبزیاں آپ کے لیے بہت اچھی ہیں۔ یعنی جو کولیسٹرول لیول کے پیشنٹس ہیں یا ہارٹ کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر کھانے سے پہلے سیلڈ کا استعمال ضرور کریں۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ رات کو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد بھی گرین ٹی پئیں گے، اور اس میں ادرک، پودینہ اور لیمن ضرور آپ ڈالیں گے، اور میٹھا کم سے کم استعمال کریں۔ اگر آپ میٹھا زیادہ استعمال کریں گے تو میٹھے سے بھی کولیسٹرول لیول
بڑھتا ہے. جہاں دودھ اور اینیمل جتنا بھی پروڈکٹ ہمارا کولیسٹرول لیول بڑھا رہا ہوتا ہے، وہاں پر اگر ہم شوگر زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمارا جو ہے وہ کولیسٹرول لیول بڑھ رہا ہوتا ہے. تو حضرات آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ میٹھا جو ہے وہ کنٹرول ہونا چاہیے، اور خصوصی طور پر پیک فوڈز جتنے بھی ہیں وہ سارے، جتنے ہارٹ پیشنٹس ہیں، کولیسٹرول لیول کے ہیں یا ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، ان سب کو یہ چھوڑنا ہوگا. یعنی آپ پیک فوڈ سے اوائڈ کریں، اپنے آپ کو دور رکھیں. اب ٹرائی گلیسرائز اور کولیسٹرول لیول. اب کولیسٹرول لیول کیا ہوتا ہے؟ کولیسٹرول جو ہے وہ گوشت کھانے سے بڑھتا ہے، اور ٹرائی گلیسرائز جو ہے نا وہ زیادہ آئل وغیرہ کھانے سے ہوتا ہے. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو ناظرین آپ جو ہے وہ ایک کام اور کریں. جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ ادرک، لہسن اور ہلدی یہ رات کے کھانے کے ساتھ ضرور استعمال کریں. یعنی یہ آپ کا بلڈ تھنر بھی ہے، سیلیسین ہے، یہ ایسپرین ہے. یہ تینوں چیزیں جب آپ رات کے کھانے کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کا کولیسٹرول لیول یہ نہیں بڑھنے دے گی. ایک میڈیم سائز لہسن کی ڈلی ہو، اسی کے برابر ادرک ہو اور اسی کے برابر ہلدی ہو، اور یہ کھانے کے ساتھ پہلے 2-3 لقموں میں آپ اس کو کھائیں. اس کے کھانے سے آپ کا کولیسٹرول لیول نہیں بڑھے گا. آپ کو پھر کسی قسم کی ایسپرین یا کسی دوسرے بلڈ تھنر کی پھر ضرورت نہیں رہتی. تو اس کی پابندی کریں اور ایکسرسائز کو فوکس کریں، اور رات کا کھانے کے بعد نہیں سوئیں، فوراً نہیں سونا چاہیے. رات کے کھانے کے بعد ضرور تھوڑا بہت چلنا چاہیے، واک کرنا چاہیے، اور یہ ضروری ہے. تو ویورس میں نے آپ کو یہ جو ہدایات دی ہیں آپ اس پر عمل کریں. اگر آپ عمل کریں گے تو ویڈیو آپ کے لیے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوگی اور گفٹ ہوگا. آپ بالکل اس پر عمل کریں، آپ کا کولیسٹرول لیول مینٹین رہے گا. اور کارڈیک کے جتنے پیشنٹس ہیں ان کے لیے آخر میں ہماری ہومیوپیتھک کی 2 میڈیسنز ہوتی ہیں جو کولیسٹرول کو مینٹین رکھتی ہیں. خاص طور پر جو ہارٹ پیشنٹس ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری ایک دوائی ایلیم سٹیوا ہوتی ہے، ایلیم سٹیوا کیو میں، اس کے 20 سے 25 قطرے صبح ناشتے کے بعد لیں. اور اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو کریٹیگس شام کو 15 ڈراپس کریٹیگس کیو میں شام کے وقت 15 قطرے آپ 1 گھونٹ پانی میں آپ یہ لیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول مینٹین رہے گا. تو ویورس یہ آپ کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہوگی اگر آپ اس پر عمل کریں گے اور اس پر ان ہدایت کو فالو کریں گے. زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ ہارٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا ڈائبٹک ہوتے ہیں، یہ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. اب بلڈ پریشر ایک ایسا ٹیرر میٹر ہوتا ہے یا ڈائبٹیز کہ وہ آپ کی جان کو ہی کھا جاتا ہے. تو اب وہ چیز کھائیں جو آپ کی جان بچا سکتی ہے. آپ وہ چیز نہ کھائیں جس سے آپ کی جان چلی جائے. تو ہم کھاتے اپنی جان بچانے کے لیے، صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے کھاتے ہیں. تو لہٰذا اس پر عمل کیجیے، خوش رہیے. آخر میں پھر ریکویسٹ، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے دیتا رہوں گا، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ کوشش جو ہے وہ آپ کے لیے مددگار ہوگی، آپ کے لیے ہیلپفل ہوگی. ہومیوپیتھی ہے تو صحت ہے، ہومیوپیتھی ہے تو کیور ہے. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، پرانے سے پرانا مسئلہ،
میرا نمبر اس میں ویڈیو میں موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ جو حضرات شہر سے باہر رہتے ہیں، دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، وہ آن لائن کنسلٹیشن کر سکتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ ویلکم، خدا حافظ۔